امریکہ سے وفد آئے وہ سیاست پر بات نہ کرے، ایسا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب شدید بیمار ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بیماری سیاسی ہے۔ ایک دو روز قبل ہم نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کو شدید خطرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی اور اہم خبر کی طرف چلتے ہیں۔ جتنی یہ بڑی خبر ہے، جتنی اہم خبر ہے، اس سے بھی زیادہ یہ دلچسپ خبر ہے۔ امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے اور ہماری حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکی وفد میں کون ہوں گے؟ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جیک برگمین اور دوسرے ان کے ساتھ ہیں ٹام سوزی۔ ٹام سوزی صاحب کا تعلق ڈیموکریٹک جو بائیڈن کی پارٹی سے ہے، جبکہ برگمین کا تعلق ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن سے ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ وہی برگمین ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، جن کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات کے بعد محسن نقوی اپنے گھر کو جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا ٹویٹ آ گیا کہ فری عمران خان۔ میرا خیال ہے کہ یہی تھے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو۔ بہرحال یہ وفد پاکستان آ رہا ہے، اس حوالے سے خبریں پاکستان میں دی گئی ہیں، بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ ایک خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان آئے گا، معیشت کے حوالے سے بات کرے گا، دفاع کے حوالے سے بات کرے گا اور دیگر معاملات، تعلیم کے حوالے سے بات کرے گا۔ اگر بات نہیں کرے گا تو پھر کس پر بات نہیں کرے گا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو نہایت ہی دلچسپ بات ہے۔ امریکہ سے وفد آئے وہ سیاست پر بات نہ کرے، ایسا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ جو وفد آ رہے جس طرح سے خبر آئی ہے، اس میں کہا گیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ حصہ پڑھ کے رکھ دیتا ہوں جو آپ سنیں گے تو آپ بھی ساتھ سنیں گے۔ کانگریسی وفد کے دورے کا مقصد پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دورے میں معیشت، تجارت، دفاعی اور عسکری تعلقات اور تعلیم جیسے اہم امور ایجنڈے کا حصہ ہوں گے۔ دورے کے منتظمین کی جانب سے واضح کیا گیا ہے، کانگریس کا وفد پاکستان کی داخلی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، لہذا وفد بانی سے ملاقات نہیں کرے گا اور نہ ہی عمران خان کی رہائی پر کوئی بات ہوگی۔ یہ انتظامیہ کی طرف سے خصوصی طور پر واضح کیا گیا ہے۔ اس نے سیاست پر بات نہیں کرنی، انہوں نے عمران خان پر بات نہیں کرنی۔ پاکستان کا پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا ایشو، برننگ ایشو، عمران خان کی گرفتاری، عمران خان کی رہائی۔ تو میرا خیال ہے کہ موسم ابھی آموں کا آیا نہیں ہے۔ یہ وفد پاکستان آئے گئے، انہوں نے سیاست پر بات نہیں کرنی، عمران خان سے ملاقات نہیں کرنی۔ وہاں سے ڈاکٹر آئے، وہ ان کی دھول ابھی تک نہیں بیٹھ رہی، مہینہ ہو گیا ہے، ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی نئی خبر آ جاتی ہے کہ انہوں نے کس سے ملاقات کی۔ اگر ان کی طرف سے ملاقات نہیں کی گئی تو عمران خان سے ملاقات نہیں کی گئی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ وفد آیا ہے، DGISI سے ان کی ملاقات ہوئی، بڑے بڑے دیگر لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کل تک یہی کہا جا رہا تھا، لیکن انصار عباسی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس وفد کی عمران خان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ وفد جو کانگریس کا اب آ رہا ہے پاکستان میں، اس کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی ہم کا موسم نہیں آیا، وہ یہاں پہ آئیں گے، سیاست پر بات نہیں کریں گے، عمران خان سے ملاقات نہیں کریں گے، تو پھر ان کے سامنے آم رکھ دیے جائیں، آم چوسیں اور وہ پاکستان سے چلے جائیں۔ میاں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھیوں کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ نہروں کے معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کر لیا جائے گا، اکٹھے بیٹھیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہوگی، اگر پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کرے گی تو نہریں نہیں نکالی جائیں گی۔ یہ کہا گیا تھا رانا ثناء اللہ کی طرف سے، بالکل واضح طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ محسن نقوی صاحب کی میاں شہباز شریف سے تیسری ملاقات ہو گئی ہے اس ایشو پر، اس معاملے پر، اور میاں شہباز شریف صاحب کا بیان سامنے آیا ہے۔ آج کی یہ ہیڈ لائنز ہیں، سرخیاں ہیں، لیڈیں ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ دریائے سندھ پر نہریں نکالنے کا معاملہ متفقہ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے۔ کب کہا ہے؟ محسن نقوی کے ساتھ ان کی تیسری ملاقات ہوئی، اس پر ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ جو متفقہ فیصلہ ہو جاتا ہے وہ پھر پسپائی اس پر اختیار نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو لائن پر لے آئیں گے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کیے جائیں گے، یہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی بار بار یہ دھمکیاں دے رہی تھی، بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی اور ان کے مراد
علی شاہ صاحب کی طرف سے بھی آصف علی زرداری صاحب شدید بیمار ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بیماری سیاسی ہے۔ قطعی طور پر میں ایسا نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری صاحب کی بیماری سیاسی ہے، اور وہ اس لیے بیمار ہو کے پڑے ہیں تاکہ ان کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر بیان نہ دینا پڑتا، نہروں کے حوالے سے نہروں کی مخالفت نہ کرنی پڑتی، اس لیے وہ بیمار ہیں۔ یہ عمومی تاثر پایا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے کچھ ہلکے یہی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تو خیر ایسی بات نہیں کرتی، لیکن باقیوں کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کی بیماری، آصف علی زرداری بہت بڑی بیماری، ان کی بیماری یہ سیاسی ہے۔ جیسا کہ کہا کہ میں ایسا بالکل نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری سیاسی طور پر بیمار ہیں، تو باقی نہروں کے حوالے سے جو رد عمل آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے پہلا رد عمل آیا تھا، اور پھر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والے جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، آئین نہیں دیکھتے، آئین میں کہاں لکھا ہے کہ صدر نے جو بات کہتی وہی ہوگی، یہ تو آئین کے مطابق ہے، نہروں کا پانی آئین کے مطابق جو کچھ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ شرجیل میمن صاحب نون لیگ والوں کو سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کا کہا ہوا کبھی تو آئین سے بھی بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ بہرحال نہروں کے معاملے میں جس طرح سے پیپلز پارٹی نے ایک موقف اپنایا تھا، ایک سٹینڈ لیا تھا، اس سے پیچھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین آپ یہ لکھ کر رکھ لیں، پیپلز پارٹی اس معاملے پر بہت آگے جا چکی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ان کو کوئی گرنے سے نہیں بچا سکتا اگر ہم ان کے خلاف چلے جاتے ہیں، اور نہروں کے معاملے میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، نہریں نہیں نکلنے دیں گے۔ لیکن محسن نقوی کا پاؤں کس کی دم پر آیا؟ تو یہ سارے کے سارے وہی ہیں جو فارم 47 والے ہیں۔ کل یہ چھکتے چلے جائیں گے اور یہ نہریں نکلیں گی، ضرور نکلیں گی، اور یہ لوگ آج جو مخالفت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل افتتاح کے موقع پر وہیں پہ موجود ہوں، اور یہ جن لوگوں کا منصوبہ ہے، جن لوگوں کی پلاننگ ہے، ان کو ان کے پیچھے وہ بات نہیں کرتا۔ جیسے جنرل ضیاء اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں اشارہ کروں تو سیاستدان کیسے چلے آئیں، تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے چلے آئیں گے۔ تو نہروں کا معاملہ سمجھ لیں کہ حل ہو گیا، اور نہریں چولستان کے لیے نکلیں گی، ضرور نکلیں گے، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے۔ ادھر آصف علی زرداری کی بیماری کی آپ بات سن لیں کہ ادھر آصف علی زرداری صاحب بیمار پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر بلاول بھٹو زرداری، ان کی بیٹی نے آصفہ نے آصف علی زرداری کی جا کے تیمارداری کی، اپنے باپ کو جا کے دیکھا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ بیٹی باپ کی تیمارداری کے لیے جا رہی ہے، ہاسپٹل جا رہی ہے، اور اس کی خبریں ٹی وی پر چل رہی ہیں۔ بیٹی کو تو ہمہ وقت اپنے باپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بہرحال خبریں یہی چل رہی ہیں کہ آصفہ بھٹو کی آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، اور انہوں نے ان کی تیمارداری کر لی ہے، بیمار پرسی کر لی ہے، اپنے باپ کی صحت کا پتہ کر لیا ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے ابے کو جو شدید بیمار ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے کہ بیماری کی کس سٹیج پر ہیں، کتنی زیادہ ان کی بیماری ہے، کتنی شدت ہے، اور ان کے لیے تو قرآن خوانی بھی کروا دی گئی۔ یہ خبر لگی ہے، باقاعدہ خبر لگی ہے کہ جیل کے اندر آصف علی زرداری کی صحت کے لیے باقاعدہ قیدیوں نے قرآن خوانی کی ہے۔ قرآن پڑھا گیا ہے، سورہ یاسین بھی کیا کسی نے پڑھی؟ قرآن کا حصہ ہے سورہ یاسین، ہو سکتا ہے یہ بھی کسی نے پڑھی ہو۔ بہرحال ایک طرف آصف علی زرداری کی اس شدت کی بیماری ہے، اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان سے باہر دبئی چلے گئے ہیں۔ کیوں چلے گئے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں کیوں گئے ہیں، وزارت عظمیٰ کی خیرات لینے گئے ہیں یا پھر کس لیے گئے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم کے بہت بڑے امیدوار ہیں، لیکن جنہوں نے امیدوار بنانا ہے، فارم 45 سے فارم 47 تیار کرنا ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مراد سعید کی طرف سے۔ کل نیشتر ہال پشاور میں کنونشن تھا، وہاں پہ سنا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں کارکن گئے تھے۔ گرفتاریاں تو ان کی اس لیے نہیں ہونی تھی کہ کیونکہ وہاں پہ گنڈا پور کی حکومت ہے۔ وہاں پہ مراد سعید کی طرف سے ایک زبردست قسم کا خطاب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تپش محسوس ہوگی، ہم جلوس نکالیں گے، جلسے کریں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ ان کی طرف سے شیر پر شیر بھی پڑے گئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اب کیا صورتحال۔ عمران خان کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے، اور دیگر پارٹیاں بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دو روز قبل ہم نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کو شدید خطرہ ہے، اور خطرہ ہے ذوالفقار جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا،
اور ان کے پوتے کو آصف علی زرداری سے اتنا ہی خطرہ ہے جتنا بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کو ذوالفقار جونیئر سے خطرہ ہے۔ تو اب ان کی تقریر بھی سامنے آ گئی ہے، وہ بھی وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے یہ دیکھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا مزار ہے، انہوں نے ان کو محلات میں تبدیل کر دیا ہے، یہ زرداری، یہ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے دریائے سندھ کے حوالے سے بھی، نہروں کے حوالے سے بھی ایسی بات کی کہ وہ بلاول بھٹو زرداری سے کچھ آگے نظر آ رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کے لیے خطرہ بننے والا بندہ واقعی ہم نے 2 روز قبل کہا تھا کہ وہ باہر آ سکتا ہے، اور وہ واقعی باہر آ گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ اصل وارث کون ہے؟ اصل وارث کی بات ہم اس لیے نہیں کرتے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بہرحال وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، ان کی طرف سے ان کی لیگیسی کو اپنانے کی کوشش کی گئی، لیکن لوگوں کی امیدوں پر ان کی طرف سے پانی پھیر دیا گیا۔ جس لیول کے یہ سیاستدان بڑے بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اتنے ہی چھوٹے ذہن کے یہ سیاستدان ثابت ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری سب اللہ نے بہت بڑا موقع دیا تھا، لیکن ان کی ڈینگے مینگے ادھر ادھر کی باتیں وہ ان کو سیاست میں کہیں پستی میں لے گئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ بروٹ میجارٹی سے ہم ترمیم کو پاس کروائیں گے، 26 ترمیم، یہ سیاستدانوں کے بیانات نہیں ہوتے۔ بہرحال ان کی سیاست کو بھی تھوڑا سا دھچکا لگنے والا ہے ذوالفقار جونیئر کے ہاتھوں۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سواتی صاحب کی۔ ان کی طرف سے ہاتھ قرآن پر رکھ کر کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ میری کب ملاقات ہوئی۔ عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ فوج کے ساتھ گفتگو کریں، بات چیت کریں، مذاکرات کریں، اور عمران خان نے مجھے کسی کام سے منع نہیں کیا۔ انہوں نے یہ ساری باتیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کی ہیں۔ تو بندے کا اپنا اتنا اعتبار ہونا چاہیے، اتنی ساکھ ہونی چاہیے کہ قرآن پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ ذوالفقار مرزا کا پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے بھی قرآن سر پہ رکھ کے کہا کہ آصف علی زرداری اتنا زیادہ کرپٹ ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ میرا یہ جو تن بدن ہے، اس پر کپڑے ہیں، یہ سارے آصف علی زرداری کے دیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہ دوسری طرف گئے تو انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے۔ انہوں نے سر پر قرآن رکھ کر باتیں کی، لیکن کسی نے اس پر اعتبار کیا؟ ناظرین آپ بتائیے۔ اور چلیے آصف علی زرداری کی طرف گوربن میں ان کی میاں نواز شریف سے اس وقت ملاقات ہوئی 2008 کے انتخابات کے فوری بعد، تو وہاں پہ بیٹھ کے ان کی طرف سے معاہدہ کیا گیا کہ افتخار محمد چودھری کی رہائی کے لیے تحریک چلانی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد آصف علی زرداری جب حکومت میں آ گئے تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ معاہدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ تو اسی طرح سے قرآن اٹھا کے اعظم سواتی صاحب بات کر رہے ہیں، ذوالفقار مرزا نے بات کی، بندے کا اپنا اتنا اعتبار ہونا چاہیے، ورنہ تو ہر مجرم، ہر ملزم اور بعض اوقات تو مدعی بھی، گواہ بھی عدالت میں جا کے کہتے ہیں میں جو کچھ کہوں گا قرآن پر ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ کہوں گا، لیکن اس کے بعد یہ کہنے کے بعد وہ پھر اسی طرح سے ذوالفقار مرزا، اعظم سواتی اسی طرح سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سچ کے سوا ہر بات وہ کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔